کوئی زور کا نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من، بولے میرے ساتھ، تو من نہ من کوئی زور کا نہیں، رب سونے جوڑ بنائے ہیں، ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ حق نوازوں سے کیوں لڑتا ہے؟ رب سونے جوڑ بنائے ہیں، رب سونے جوڑ بنائے ہیں، تھر تھر کے نال سمائے ہیں، تھر تھر کے نال سمائے ہیں، سائیں نال ہے یاراں دا مسکن تو من نہ من کوئی زور کے نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من کوئی زور کے نہیں، تو من آئے صحابہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں، رب پاک صحابت ہے راضی، رب پاک صحابت ہے راضی، کیتی پیار دی جنہ ہے بازی، کیتی پیار دی جنہ ہے بازی، گئے وار نبی تو تنگ من دھن تو من نہ من، اور کالے تو من نہ من کوئی زور کے نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من کوئی زور کے نہیں، تو من نہ من کوئی زور کے نہیں۔ دو تصویریں میں نے دل کے ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی ہیں، دکھانا چاہتا ہوں، دیکھیں گے؟ ایک تصویر دیوار کے اس پار کی ہے اور ایک اس پار کی، پہلے چلتے ہیں دور والا کام کر کے آتے ہیں، چلیں گے میرے ساتھ؟ بس تھوڑا سا دور جانا ہے، میرے قریب رہیے گا کہ جدو وزن عملہ دے تل ویسل، اور جدو بار عملہ دے تل ویسل، گستاخ صدیق دے رل ویسل، گستاخ صحابہ دے رل ویسل، پھٹ پھٹی کے فرشتے دے سن بھن تو من نہ من کوئی زور کے نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من، بہادر بولو میرے ساتھ، تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ واپس آ جائیں، تصویر یہاں شور کوٹ چلتے ہیں اور وہاں کا ایک منظر ایک مخصوص ماحول کی جا کر بات کریں گے کہ بھنگ تمورے سوٹے رہے سل، چیز اور ہے اگر شامل نہ کریں تو بڑی علمی خیانت ہوگی، بھنگ تمورے سوٹے رہے سل، بھنگ تمورے سوٹے رہے سل، چپ کر کے فرشتے گئے سن، چپ کر کے فرشتے گئے سن، بس نہیں چترول وسیع، چترول وسیع پکڑا کے کن تو من نہ من کوئی زور کے نہیں، تو من نہ من کوئی زور کے نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من کوئی زور کے نہیں، تو من نہ من کوئی زور کے نہیں۔ کوٹ کے صحابہ غلاموں سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے اور سفر کی جتنی دعائیں یاد ہیں ساری پڑھ لیں۔ ہم جہاں سے گاڑی گزارنے لگے ایک بہت بڑا سپیڈ بریکر ہے، کوشش کریں گے کہ گاڑی ایسا گزارے، لیکن جمپ لگ سکتا ہے، ساتھ والی سواریوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ شعر سنیے، میں اپنے ایمان کی بات کرنے لگا ہوں کہ جیڑا دشمن سیدی آل دے اور جیڑا منکر سیدی آل دے، ایک پیو دا نہیں بھئی والدہ،
جڑا دشمن صحیح نہیں آل رہے ایک پیودا نہیں بھائی. ایمانداری سے بتاؤ وہ کسی ایک کی محنت ہو سکتا ہے؟ کمپنی کی محنت، پارٹنرشپ. عربی میں کہتے ہیں شراکت. صحابہ دشمنوں آل محمد کے دشمنوں کے لیے ہمارے پاس نہ نرم لے جائے نہ نرم لفظ ہے. آج کروں گا کہ جڑا دشمن سیدی آل دے ایک پیودا نہیں بھئی والدے، ایک پیودا نہیں بھئی والدے. او دے ارشد پیوہن کئی درجن تو من نامت کوئی زور تے نہیں، تو من نامت کوئی. میرے سکول والے بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے کہ ان دے لوگوں فادر کئی درجن تو من نامت کوئی زور تے نہیں. اصحاب ستارے بنا کا چل تو من نامت کوئی زور تے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں 4 شعر ایک مطلب جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں پیش کروں گا. بولیں گے میرے ساتھ؟ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے اتنا تو میں بھی سمجھ گیا ہوں. کافی دیر سے مجھے آپ سے واسطہ یا پالا پڑا ہوا ہے، میں بھی سمجھ گیا ہوں کہ آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے. میں اپنی حاضری کہ جیڑا رفض دے ہوش اڑاوے، جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، او دا نام حسین، او دا نام حسین. جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، او دا نام. صحابہ والے بولے او دا نام، صدیقی بولے او دا نام حسین، او دا نام حسین. جڑا قاری ہے قرآن، میں اپنے حسین کی بات کر رہا ہوں. میرا حسین قرآن کا قاری کہو سبحان اللہ. میرا حسین 5 وقت نماز پڑھنے والا کہو سبحان اللہ. میرا حسین بارش کہو سبحان اللہ. جڑا قاری ہے قرآن تے محافظ نبی عثمان، او دا نام حسین، او دا نام حسین. جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، او دا نام تکبیر. تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرے کہ جندہ نانا پاک رسولے، جندہ نانا پاک رسولے، جندہ نانا پاک رسولے، اما جس دی سہارا بطولے، او دا نام حسین، او دا نام حسین. جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، او دا نام. ایسا بولو مار آواز جائے گی او دا نام. ایک دوسرے کے کان سے کان ملا کر سرگوشی کے انداز میں او دا نام. ساری محنت لگی ہوئی ہے، دبنے کی بات پہ ابھرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلا شعر اسی خیال کو ایک اور زاویے سے کہ جندہ نانا پاک نبی، جندہ نانا پاک نبی، جندہ نانا پاک نبی، بابا جس دا پیر علی، او دا نام حسین، او دا نام حسین. جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، او دا نام. سامنے والے او دا نام. میدان دا سید غازی
میدان دا سید باقی جو نکرتا تکیا باقی ادنا حسین ادنا حسین جڑا اوپر تے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر جلاوے ادنا حسین بولیں گے اودا نام حسین اودا نام حسین پاکستان کے پیارے لوگوں پاکستان کے پیارے لوگ سبحان اللہ جی سبحان اللہ پیارے لوگوں خوش کر لوگ لیں گے پاکستان دے پیارے لوگ نعرے تکبیر کیا کرو یار کیا آئے ہو دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری کالے نانگاں دا اعتبار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری کالے نانگاں دا اعتبار نہ کری کالے نو یار بنا کے کلوالا ہار بنا کے کالے نو یار بنا کے کلوالا ہار بنا کے خود نو ذلیل تے خوار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری کالے نانگاں دا اعتبار نہ کری پیار نہ کری تو اعتبار نہ کری کون صحابہ شان صحابہ دا رب نے آپ بدھایا ہے شان صحابہ دا رب نے آپ بدھایا ہے ذکر قرآن چاچاتے فرمایا ہے ذکر قرآن چاچاتے فرمایا ہے رب دا قرآن سچے او بے شک رب دا قرآن سچے نبی زبان سچے رب دا قرآن سچے نبی زبان سچے سچ نو چھپا کے شرمسار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری کالے نانگاں دا اعتبار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری پیار نہ کری تو اعتبار نہ کری تانا دینے والے صحابہ کرنے والوں سے کہتے تھے کہ یہ چھوکرے جذباتی ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں تیسے ہیں میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں آؤ دیکھو کراچی کا پورا عادل خان کیوں قربان گاہ میں پہنچ گیا ہے اس لیے جو صحابہ کے مقدمے کو سمجھتا ہے کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا صحابہ ختم نبوت کی دلیل ہیں صحابہ ختم نبوت کے وکیل ہیں کہ ہو گئے اکابر قربان صحابہ تھے ہو گئے اکابر قربان صحابہ وار گئے ہند جند تے جان صحابہ تے وار گئے ہند جند تے جان صحابہ لاجاں دی لاج رکھی ہوئی مزاج رکھی لاجاں دی لاج رکھی کسی شاعر نے کہا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا لاجاں دی لاج رکھی ہوئی مزاج رکھی لاجاں دی لاج رکھی ہوئی مزاج رکھی نسبت مقدی تابدار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری کالے نانگاں دا اعتبار نہ کری پیار نہ کری تو اعتبار نہ کری ارشد تو نغمات صحابہ دے لکھدار ہے
ارشد تو نغمات صحابہ دے لکھدار نام صحابہ تے بے مل تو لکھدار ہے نام صحابہ تے بے مل تو لکھدار کالے نو کالا آکی شردہ والا آکی کالے نو کالا آکی شردہ سچ مو چھپا کے شرمسار نہ کری دشمن صحابہ دے نو پیار نہ کری کالے نانگا دا اعتبار نہ کری میرے ساتھ کون بولے گا ہم تبلیغ کے سفر پر اور تبلیغ ہے ہماری کہ دشمن صحابہ دے نو پیار نہ کری کالے نانگا دا اعتبار نہ کری پیار نہ کری تو اعتبار نہ کری آپ تھک گئے ہیں ماشاءاللہ آپ تھک گئے مگر مانیں گے نہیں کہو بے شک اچھا دونوں ہاتھ کھڑے کرے ماشاءاللہ جو تھکے ہوئے تھکاوٹ کا پہلا اثر یہی ہوتا ہے چلتا نہیں پتا انسان نے کرنا کیا ہوتا ہے کر کیا جاتا ہے کہنا کیا ہوتا ہے کہہ کیا جاتا ہے کہو بے شک مجھے ایک نظم کی فرمائش ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک قلندر سو رہا ہے جو اپنی جان پر کھیل کر ہمارا ایمان بچا گیا ہماری عزتیں بچا گیا میں مولانا کہنے والے کہتے ہیں کہ آصف نواویہ صاحب ادھر ادھر ہو گئے لیکن میں ان کی موجودگی میں یہ کہوں گا آپ ان کے چہرے کو دیکھیے گا کہ وہ اس قلندر کے نام پر اس کے چہرے پر رونقیں کیسی آتی ہیں عرض کروں گا کہ توڑے جو تھے رکھاں تو نے ڈھال ودے ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے توڑے جو تھے رکھاں تو نے ڈھال ودے شور کوٹ والوں تانا دینے والوں بند کمروں میں بیٹھ کر باتیں کرنے والوں فیصلے میدان میں ہوں توڑیں جو تھے دکھاں تو نے ڈھال ودے بل بھی تے جنگی بھی دے نال ودے ہیں بل بھی تے جنگی بھی دے نال ودے ہیں توڑیں جو تھے دکھاں تو نے ڈھال ودے بل بھی تے حیدری دے نال ودے ہیں بل بھی تے سچیاں دے نال ودے ہیں اور حق کی آواز سے نشانی میرا مرشد یہ ایک اعلان سماعت فرمائے ہمارے الیکٹریشن بھائی جلد از جلد جنریٹر کے پاس پہنچے وہاں پہ تار سپارکنگ کر رہی ہے الیکٹریشن بھائی جلد از جلد گیٹ پر پہنچے جنریٹر کے پاس اب اللہ جانے جگوی جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا زندہ ہے جگوی محنت کا ثبوت ہے زندہ ہے جگوی جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا نعرے تکبیر عرض ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ بیٹھ جائیں عرض ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے بیٹھ جائیں اب بیٹھ جائیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ جنریٹر والا ساتھی وہاں پہنچے اللہ جانے یہ کوئی واقعتاً ایسا ہونے جا رہا ہے سیاسی خبر ہے عرض ہے کہ حق دی آواز سے نشانی میرا مرشد مذہبی جماعت دا سیبانی میرا مرشد مذہبی جماعت دا سیبانی میرا مرشد نال خوشحال ودے بل بھی تے جنگیری دے نال ودے ہیں بل بھی تے حیدری دے نال ودے ہیں تونے جو تے دکھا تونے ڈھال ودے اور شیر ہے وکے تے نہ جھکے جیڑا اس میں وہ طاقت ہے
जो गोली में नहीं। इसके बदले बेचने वालों ने अपने ज़मीर बेचे, इसके बदले बेचने वालों ने अपने भाई बेचे, इसके बदले बेचने वालों ने पगड़ियां दस्तारें बेची हैं। जन्नत का एक मुसाफिर कहा करता था, मेरी राह विच दौलत बहु पई है, मेरी राह विच दौलत बहु पई है, सर झुकदा हाँ मैं मेली नहीं। मेरी राह विच दौलत बहु पई है, सर झुकदा हाँ मैं मेली नहीं। मेरा वीर ज़मीर भी कोई शय है, हर शख्स किरार दवेली नहीं। विके ते ना झुके जेड़ा उस नु मुका देवो, बाकियां नु सियासत दी चरस ते ला देवो, बाकियां नु सियासत दी चरस ते ला देवो। वैरियां दी समझिए चाल वधे, बल भी ते सच्चियां दे नाल वधे है, बल भी ते सच्चियां दे नाल वधे है। तोने जोथे दुखा तोने ढाल वधे, बल भी ते है तेरी ते नाल वधे है, बल भी ते है तेरी ते नाल वधे है। और जुल्मी फिजावां विच आतिल हवावां विच आका दे सहाबा दे नमूस दियां रावां विच, आका दे गुलामां दे नमूस दियां रावां विच ज़िबा करवाई तोने बाल वधे, बल भी ते सच्चियां दे नाल वधे है, बल भी ते सच्चियां दे नाल वधे है, बल भी ते सच्चियां दे नाल। और ये मेरी आखिरी हाजिरी है कि अस्हाब मोहम्मद का दिफा कौन करेगा? करेंगे इंशाअल्लाह। अस्हाब मोहम्मद का दिफा कौन करेगा? ये फर्ज मगर इसको अदा कौन करेगा? ये फर्ज मगर इसको अदा कौन करेगा? दिफा कौन करेगा? अस्हाब नबी पाक का मुनकिर नहीं मोमिन। पूरा पिंडाल बोले बेशक, सहाबा वाला बोले बेशक। अस्हाब नबी पाक का मुनकिर नहीं मोमिन, मुनकिर नहीं मोमिन, मुनकिर नहीं मोमिन। अस्हाब नबी पाक का मुनकिर नहीं मोमिन। काफिर को मुसलमान से जुदा कौन करेगा? ये फर्ज मगर इसका अदा कौन करेगा? दिफा कौन करेगा? छोड़ छोड़ के साहबा गुलामों है मजमाए गयूर का, कोई उठ के बताए, कोई उठ के बताए, कोई उठ के बताए। है मजमाए गयूर का, कोई उठ के बताए। सिद्दीक पे जान फिदा कौन करेगा? पे जान फिदा कौन करेगा? फारूक पे जान फिदा कौन करेगा? जिए फर्ज मगर इसका अदा कौन करेगा? दिफा कौन करेगा? दिफा कौन करेगा? दिफा कौन करेगा? बात कबूल मंजूर फरमाए। पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा। अगर सरहद आपको आवाज में आओगे पाकिस्तान के हवाले से एक छोटी सी हाजिरी। जिंदाबाद पाकिस्तान। मुझे मौलाना सारी साहब ने एक मनक़बत एक नज़्म का कहा है, उसके 3 शेर कि हम खत्म नबूवत पे जी जान लुटा देंगे, हम खत्म नबूवत पे जी जान लुटा देंगे। उठा जो कोई फितना हम राख बना देंगे, उठा जो कोई फितना हम राख बना देंगे। और शेर है कि इस खत में नबूवत का जो पहला मुजाहिद है, इस खत में नबूवत का जो पहला मुजाहिद है, पूछा जो किसी ने हम सिद्दीक दिखा देंगे,
ہم ختم نبوت پہ سارے بولے جی جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے وطن عزیز کے حوالے سے کہ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان صرف پاکستانی بولیں غیر ملکی چپ رہے ہیں ہمارا پاکستان پیارا پاکستان لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن صدقہ اس میں حضور ہے وطن روشنی امید کا ستارہ پاکستان ہمارا پاکستان جوان بولے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ مولانا آصف معاویہ سیال صاحب کو دعائے خیر عطا فرمائے قدم قدم پر اللہ خیر کے کاموں میں ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں آفات سے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے انہیں اپنی امان بخشے ایک وعدہ کریں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ بیٹا دے تو بیٹے کا نام غلام ابو بکر غلام عمر غلام عثمان غلام علی غلام حسن غلام معاویہ غلام حسین رکھیں گے انشاءاللہ اللہ اگر بیٹی دے تو بیٹی کا نام کنیز عائشہ کنیز حفصہ کنیز ام حبیبہ کنیز فاطمہ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جینا چاہتے ہیں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے مر جانا چاہتے ہیں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے حیات باقی ملاقات باقی ختم نبوت بہادر ہاتھ بلند کر کے بہادری کی طرح جواب دے گا ختم نبوت ناموس صحابہ اسلامی پاکستان والسلام علیکم تشریف رکھیے ابھی اگلے مہمان صاحبزادہ مولانا آصف معاویہ صاحب کا بیان ہوگا اور ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب ناصر مدنی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ابھی بیان ہوگا یہ ہمارا ایک قافلہ باگڑ سرگانے سے آیا تمام مہمان جتنے بھی تشریف لائے ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب محترم ظفر عابد گگرانا سیال صاحب حاجی سعید احمد حسوانا صاحب اور ماہر محمد عمران لیاقت گگرانا سیال حافظ علادیتا کاشف صاحب اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں خطیب اسلام وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا پیر محمد ابو بکر شاہ صاحب کو وہ تشریف لائے میٹ پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اس کے بعد صاحبزادہ مولانا آصف معاویہ صاحب کا بیان ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب ناصر مدنی صاحب تشریف لائے حضرت مولانا ابو بکر شاہ صاحب أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم
وبلغنا النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سونے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. سنو فروح بخاری سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں ناموس رسالت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. انتہائی واجب الاحترام قابل سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ خوبصورت تحفظ ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے مقدس عنوان سے معمر یہ خوبصورت اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. اس خوبصورت کانفرنس کی کامیابی پہ پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے سربراہ، قائد عوام، مجاہد ختم نبوت، وکیل اصحاب و آل محمد، حضرت مولانا محمد آصف معاویہ سیال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل حضرت مولانا قاری محمد عمران معاویہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو سلام محبت پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. مجھ سے پہلے فنافی صحابہ حضرت اقدس حضرت مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ حضرات خوبصورت کلام سماعت فرما چکے ہیں. میرا یہاں حاضر ہونا مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ میزبان کی حیثیت سے ہے. باوجود اس کے عشاء کی نماز کے بعد ضلع لودھرا کے ایک خوبصورت کانفرنس میں بیان کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنا وقت مہمانان گرامی قدر کو دوں گا. قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ احسان کیا کہ رب کریم نے ہمیں اپنے محبوب پیغمبر امام الکونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دھرتی کائنات پہ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. جب بھی کسی پیغمبر نے اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے، جب بھی کسی پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، بطور حقانیت و دلیل کے، بطور صداقت کے، ہر پیغمبر اپنی قوم میں آتے ہیں. بطور دلیل کے نبی معجزہ لے کے آتے ہیں. بطور حقانیت و صداقت کے ہر پیغمبر جب بھی اظہار نبوت کے لیے اپنی قوم میں آیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے آسمانی صحیفہ بطور صداقت کے قوم میں پیش کیا ہے. لیکن جب میری اور آپ کے محبوب پیغمبر کی باری آئی، آمنہ کے در یتیم نے بطور حقانیت و صداقت کے، بطور دلیل کے معجزہ پیش نہیں کیا، صحیفہ پیش نہیں کیا، قرآن کی آیتیں نہیں سنائی، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر جب اپنی قوم میں آئے، اظہار نبوت کر کے اللہ کے پیارے نبی نے اپنی قوم کو
کے سامنے بطور صداقت و حقانیت کے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر اپنی قوم میں اپنا کردار پیش کر کے کہتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اور دنیا والوں میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مجھ محمد نے آپ کے اندر بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، شباب گزارا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے مصطفیٰ کو کیسا پایا ہے؟ جتنے بھی لوگ تھے یک زبان ہو کے کہتے ہیں اے پیارے محمد، آپ کو ہم نے امین پایا ہے، صادق پایا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی قوم کے سامنے اپنا کردار پیش کیا۔ نوجوانوں میرا جملہ دل پر لکھنا، طرف جاؤ کہ خدا کی قسم دنیا میں لوگ منوا لیا کرتے ہیں اپنا کردار، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ منوا لیا کرتے ہیں اپنا کردار مگر آؤٹ آف سٹی، لوگ منوا لیا کرتے ہیں اپنا کردار مگر آپ آؤٹ آف کنٹری، لیکن کائنات میں اپنے گھر میں اپنا کردار منوانا آسان نہیں ہوتا، بچپن کے سالوں میں اپنا کردار منوانا آسان نہیں ہوتا۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس آمنہ کے تم نے یقین کو دیا ہے، میری آقا نے اپنا کردار اگر لارے منوایا ہے تو پیغمبر کی بیوی سیدہ خدیجہ کبریٰ نے مانا ہے، اگر نبی کے کردار کو کسی نے لارے مانا ہے، بیعت مانا ہے، تو نبی کی پرسنل لائف سے واقف نبی کے بچپن کے یار حضرت ابو بکر صدیق نے مانا۔ منوا لیا کرتے ہیں لوگ، توجہ سے بات سمجھنا۔ ایک باری سبحان اللہ محبت نال سناؤ۔ لگتا ہے تسی تھک گئے ہو، ابھی قائد محترم نے بیان شروع کرنا ہے انشاءاللہ، اور آپ یوں سمجھے کہ ہم سب انشاءاللہ ان کا بیان سننے کے لیے حاضر ہیں۔ مہمانان کرامی قدر کی کثیر تعداد موجود ہے، آپ پوری توجہ اور بیداری کے ساتھ بیٹھیں، ایمان برے ہاتھ بلند کریں اور محبت سے جھوم کے کہتے سبحان اللہ۔ میں عرض سے کر رہا تھا کہ دنیا میں لوگ اپنا کردار منوا لیا کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ تیری بیوی بھی تجھے لائق مانے، مزہ تب ہے تیری پرسنل لائف سے واقف تیرے بچپن کے یار تجھے بے عیب مانے۔ اللہ نے کائنات میں یہ احساس آمنہ کے درے یتیم کو دیا ہے، میرے نبی نے قوم کے سامنے کردار پیش کیا، نہیں مانتا ابو لہب لاکھ مرتبہ نہ مانے مجھے کوئی ضرورت نہیں، نہیں مانتا ابو جہل نہ مانے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لیکن نبی کے کردار کو اگر دھرتی پہ کسی نے بے عیب مانا تو نبی کے گھرانے میں سیدہ خدیجہ کبریٰ نے مانا ہے، نبی کے کردار کو اگر کسی نے بے عیب مانا ہے تو نبی کی پرسنل لائف سے واقف نبی کے بچپن کے یار حضرت ابو بکر صدیق نے مانا۔ توجہ، کردار کیا ہے رسول کا، اسوہ کیا ہے، زندگی کریکٹر نبوت کا کیا ہے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں دل پر لکھنا، دنیا میں لوگ بہت کچھ کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ مولانا زاہد انور صاحب دامت برکاتہم موجود تھے، 35 سال علم نبوت کی خدمت کر کے آج بھی کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تفسیر اور خلاصے کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ بندہ 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال محنت کرے، آخر میں پھر بھی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میری آقا کی ٹوٹل زندگی نبوت کے صرف 23 سال۔ کردار پہ غور کریں نبی کی، دنیا میں 100 سال بندہ محنت کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، اور آقا کی ٹوٹل نبوت کی زندگی صرف 23 سال۔ 23 سال میں میرے آقا نے کیا کچھ کیا؟ قیامت تک
کہ آخری آنے والے مسلمان تک کے لیے بھی میرے آقا نے اپنی سیرت اور اسوہ پیش کیا ہے. بادل نبوت نے اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے پیش کیا ہے. باوجود اس کے آقا کی زندگی ٹف زندگی تھی، باوجود اس کے مصروف ترین زندگی، باوجود اس کے مصائب و آلام میں گری ہوئی نبوت کی زندگی. نبوت کے 23 سال میں 13 سال تو اللہ کے نبی مکہ میں تڑپتے گزار دیے، مدینہ کے 10 سال حضور کے جہاد کرتے گزار دیے، لیکن پھر بھی آقا نے تجارت کا طریقہ امت کو دیا ہے، معاشی طریقہ امت کو دیا ہے، اخلاق امت کو دیے، عبادات امت کو دی ہے، نماز روزہ امت کو دیا ہے، انسان عزت کے درد امت کو دیا ہے. نہیں صرف دیا نہیں ہے بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.5 لاکھ کے قریب جانثاروں کو جمع کر کے آقا ایک جملہ کہتے ہیں، حق نبی کی زبان پہ جاری ہوتے، قرآن نبی کی زبان پہ ہوتے، اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے کہتے ہیں قرآن آتے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے زیادہ لفظوں میں معنی شروع کروں گا. اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں میرے لاڈلے اور پیارے نبی رب کائنات میں جو کچھ بھی نازل کرنا چاہتا تھا رب نے سارا محمد کو دے دیا. رب جو کچھ دینا چاہتا تھا اللہ نے سارا مصطفیٰ کو دے دیا. اب آقا نے فرمایا کہ جو رب نے مجھے دیا میرے یارو میں نے وہ سارا اپنے صحابہ کو دے دیا ہے. اب آپ سے کہتا ہوں آنے والی امت تک پیغام قرآن آپ پہنچائیں گے، پیغام نبوت آپ پہنچائیں گے، پیغام سنت آپ پہنچائیں گے. میرا تجو کہہ کے اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا. امت کو دینے والے صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں. یہ دنیا کو پاگل نہیں ہے. آج پاکستان کے بچے کی زبان پہ ایک ہی نعرہ دیوبندی تب، بریلوی تب، اہل حدیث تب، نقشبندی کہلائے، قادری کہلائے، چشتی کہلائے، شرفردی کہلائے، ہر زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے صحابہ صحابہ صحابہ. ذرا ہاتھ لہرا کے بولیے صحابہ صحابہ. نہیں ذرا کھڑے ہو کے صحابہ کی بات کرتے، کھڑے ہو کے بولتے. ایک ہی نعرہ ہر زبان پہ، چھوٹا بھی کہتا ہے، بڑا بھی کہتا ہے، امیر بھی کہتا ہے، غریب بھی کہتے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث. ہر زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے صحابہ 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 صحابہ. لے شوق سے نام صحابہ کا کر صاحب صحابہ کا کر طلب تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صحابہ. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ناموس سے رسالت، ناموس سے صحابہ و اہل بیت کے لیے ہمیشہ قبول فرمائے. ہم سب کی نسلوں کو اللہ قبول و منظور کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہی مسلک بریلوی زندہ باد زندہ باد، مسلک دیوبند زندہ باد زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد زندہ باد. بریلوی دیوبند سے حدیث کو سلام ہے، ایسی قسم سے انداز سے غلام ہے. یہ دل بھی ان کے نام ہے، یہ نام ان کے نام ہے. بریلوی دیوبند سے حدیث کو سلام ہے. منہ بکر کی رفعتوں کے واسطے چل پڑے، غلام نبی میں آج سب کے سب نکل پڑے. ہر طرف انہی کی دھوم اور چرچا آج ہے. اس کارواں کا ہر سپاہی میرے سر کا تاج ہے. چنا ہے ان کو رب نے نہ سمجھ کے کوئی عام ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو سلام ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو سلام ہے.
कसम से खुदास से गुलाम है, ये दीन के नाम है, ये नाम के नाम है, बड़े बीत मंदी हदीस को सलाम है। तवज्जो रख, तशरीफ रखिए भाई, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी लाहौर का सफ़र करके आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरी मुराद हज़रत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहिब स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं उनके आने पर शोरकोट की पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के मेज़बान तमाम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। क्यों ना बैठे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शोरकोट की टीम, जिसके सलार मार मोहम्मद रमजान गगड़ाना सियाल साहेब, हाजी अदनान साहेब, सदर सिटी आसिफ भट्टी साहेब, भाई आबिद सटार गैस वाले और भाई कमर मार्बल फैक्ट्री वाले, इन हजरात की मेहनत और कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम सजाया गया, जिसमें हमारे तमाम मेहमान तशरीफ लाए। और मैं यहाँ पे एक ऐलान करता चलूँ, आपने इश्तिहार पे नाम पढ़ा होगा, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हजरत मौलाना मुफ्ती कफायतुल्लाह साहिब का, वो किसी मजबूरी की वजह से उनकी फौतगी हुई, उसकी वजह से ना आ, उनकी भाभी फौत हुई हैं, उसकी वजह से वो नहीं आ सके। ये सवालिया निशान हमारे ऊपर ना खड़ा रहे, इसलिए मैं इस बात की वजाहत करता चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मेहमान तशरीफ लाए। अब मैं दावत देने चला हूँ कायदे मोहतरम वकील साहबा, चेयरमैन पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया साहब। मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया साहब, आपको मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। आपकी मेहनत और काविश ये रंग ले आई है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी तमाम मकातब ज़िक्र एक स्टेज पर हमें जमा नजर आ रहे हैं। किस मिशन के लिए? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए व दिफाए सहाबा व अहले बैत के लिए एक स्टेज पे हमें ये नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे मेरे कायदे मोहतरम की मेहनत और काविश है। ये अगर इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर आज हमें नजर आ रहा है, तो इसके पीछे मेरे मोहतरम कायदे मोहतरम मेरी मुराद मौलाना आसिफ मुआविया साहब है, जिनकी टीम ने रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया। मैं आप हजरात से माजरत भी करता हूँ, हम आपके इसकी तकलीफ को भी समझ रहे हैं कि आप इतनी मोहब्बत से आए, हम आपके मुताबिक इंतजाम न कर सके, इसकी हम एडवांस माजरत करते हैं। आइंदा कोशिश करेंगे। हमें अब पता चला है कि मेरे कायदे मोहतरम की कितनी कुर्बानियां हैं, कितनी मेहनतें हैं कि हर जिले से, हर इलाके से काफिले दर काफिले आए। मैं कायदे मोहतरम को दावत देने चला हूँ। मेरे कायदे मोहतरम, आप अगर सियासत के मैदान में आए हो तो सियासत भी तो दीन का हिस्सा है। क्या सियासत पे चलना दुनिया नहीं बन जाता? दीन का हिस्सा है, सियासत भी दीन है। दीन पे चलते हुए मेरे कायदे मोहतरम ने यह साबित कर दिया है कि दीन का मैदान होगा, दिफाए सहाबा का मैदान होगा, आसिफ मुआविया मैदान अमल में खड़ा होगा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत की बात होगी, मैदान अमल में खड़ा होगा। अगर सियासत की बात आएगी तो मौलाना आसिफ मुआविया मैदान अमल में खड़ा होगा। क्यों? मौलाना आसिफ मुआविया साहेब, मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वक्त बहुत कम है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन सलाम अकीदत पेश करता हूँ। लोगों,
یتیمی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. قربان جاؤں عاصم معاویہ پہ کہ باپ کا سینہ چھلنی ہوتا ہوا دیکھا، باپ کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھا، لیکن ڈگمگایا نہیں، راستہ بدلا نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بکے نہیں ہے، جھکے نہیں ہے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اسی راہ میں چلتے رہے جو گولیوں کا راستہ ہے. دفاع صحابہ کے لیے بھی چلتے رہے اور ہمارے لیے حقوق کے لیے میدان عمل میں بھی نکلے ہیں. سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اب میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں. قید محترم کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے زینت بخشی ہے، افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے، محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا سن کر کے، پوچھو تو ذرا یاروں سے. اور مقام صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. لے شوق سلام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. تشریف لاتے ہیں شہزادہ اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت، حضرت مولانا محمد عاصم معاویہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شہید باپ کے مجاہد بیٹے حضرت مولانا محمد عاصم معاویہ صاحب. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائے. 21 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء مقام محمد والا تحصیل لالیاں ضلع چنیوٹ ایک عظیم الشان سیرت مصطفیٰ عظمت صحابہ والے بیت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر شہزادہ اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، ابن مختار سیال شہید حضرت مولانا محمد عاصم معاویہ سیال صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں. تمام احباب سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. سب حضرات جاگ رہے ہیں نا؟ تھکے ہوئے ہیں یا ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں؟ بالکل فٹ ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں کہ دعا سے پہلے آپ نہیں جائیں کہ میں بعد میں تقریر شروع کروں گا. صحیح مان ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں کہ جب تک ہم دعا نہیں کرواتے آپ نے ادھر ہی نہیں. ہمیں احساس ہے آپ دور سے آئے ہیں، بڑی محنت سے آئے ہیں. آپ بیٹھیں گے، ہاتھ کھڑا کریں، وعدہ کریں، میں پھر تقریر شروع کرتا ہوں. ہاتھ کھڑا کر دے چاچا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حالات سے لڑتے رہے ہم اہل سفینہ،
حالات سے لڑتے رہے ہم اہل سفینہ، طوفان سے ابھرے تھے کہ مجدار نے دیکھا، ہمارے قدم رک نہ سکے راہ وفا میں، بڑھ بڑھ کے بہت سایہ دیوار نے دیکھا۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قرآ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم الحمدللہ ناموس رسالت، دفاع صحابہ و دفاع اہل بیت کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک ہیں۔ الحمدللہ پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے زیر اہتمام اور خصوصاً سٹی باڈی کے تمام جو احباب ہیں، ان کی بھرپور محنت کے نتیجہ میں یہ کانفرنس بہت اچھے انداز سے الحمدللہ اپنے مقاصد کے حصول کی طرف رواں دواں ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات نے جوق در جوق اور قافلوں کی صورت میں مختلف علاقوں سے شرکت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام سے محبت کا ثبوت دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کا ثبوت دیا، اور الحمدللہ حسب وعدہ جن مہمانان گرامی کا اشتہار کے ذریعے سے ذکر ہوا تھا، سوائے چند کے جن کو شرعی عذر تھے، باقی الحمدللہ تمام احباب نے آپ سے خطاب بھی کیا، اپنی حاضری بھی لگوائی، اور الحمدللہ اس وقت سٹیج پر ملک کی نامور شخصیت، عالم باعمل اور ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے عظیم ہمارے دوست بھائی محترم علامہ ناصر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ حضرات کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، جس موقع پر بھی اس فقیر نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس فقیر کی آواز پہ لبیک کہا، اور ہر موقع پہ آپ نے ہمیں سرخرو کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے آپ کو دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، میں آج کی اس نشست کو، چونکہ ہمارا ذوق تھا اور شوق تھا اور یہ طلب بھی تھی کہ اس سٹیج پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں مکاتب فکر کے علماء تشریف لائیں، یہ تینوں پھول ایک ہی گلدستے میں سجائے جائیں، اور ہر طرف سے حضور کی ناموس کی، حضور کے اصحاب کے دفاع کی، حضور کی آل کی محبت کی خوشبو جو ہے عوام الناس تک پہنچائی جائے۔ اس میں الحمدللہ کافی حد تک یہ فقیر کامیاب بھی ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز انتظامات کے حوالے سے جو آپ کو پریشانی ہوئی، جیسا کہ مولانا عمران معاویہ صاحب فرما رہے تھے، اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ حضرات سے ایک تو وعدہ لینا ہے کہ اگلے سال جو کانفرنس ہوگی آپ نے اس سے زیادہ محنت کر کے شرکت کرنی۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے سال یہ پورا گراؤنڈ جو ہے، اس پورے گراؤنڈ میں ہم کرسیاں بھی رکھیں گے، اور اس پورے گراؤنڈ کو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے سجائیں گے، اور ہم اللہ سے پر امید ہیں کہ یہ گراؤنڈ بھرنا آپ جیسے حضرات کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ حضرات جب محنت کرتے ہیں تو ایسے کئی گراؤنڈ آپ کے لیے کم پڑ جائے گا۔ ہم نے اس کانفرنس کو وسعت دینی ہے۔ انشاءاللہ یہ کانفرنس ہر سال ہوا کرے گی، اور ناموس رسالت کے عنوان پر ہوگی، دفاع صحابہ کے عنوان پر ہوگی، دفاع اہل بیت کے عنوان پر ہوگی،
اس لیے کہ ہم اللہ کے فضل سے حضور کی ناموس کے سپاہی بھی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے حضور کے یارانے کے محافظ بھی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے حضور کے گھرانے کے محافظ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے ہم فقیروں کو قبول کیا ہے، اور ہمارا اپنے رب سے وعدہ ہے، اے کائنات کے خالق اور مالک رب، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کے لیے، حضور کی رسالت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی عظمت کے لیے، اے کائنات کے خالق گواہ رہ جانا ہوتا تیری توفیق سے ہے، لیکن میرے رب بیاباں ہوں گے تو گواہی دیں گے، میدان ہوں گے تو گواہی دیں گے، پہاڑ ہوں گے تو گواہی دیں گے۔ اے میرے رب تیری ذات سے وعدہ کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا سودا نہیں کریں گے، حضور کی ناموس کا سودا نہیں کریں گے، حضور کے صحابہ کا سودا نہیں کریں گے، حضور کے گھرانے کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ ایک جان کیا ہزاروں سالے حضور کی ختم نبوت پہ ماریں گے، حضور کے صحابہ کی عزت پہ ماریں گے، حضور کے اہل بیت کے تقدس پہ ماریں گے، بار بار قربان ہونے کو تیار ہے۔ یہ جان حضور کی امانت ہے، یہ جان صحابہ کی امانت ہے، یہ جان اہل بیت کی امانت ہے۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ لالچ ہے تو حضور کے دین کا ہے، لالچ ہے تو شریعت کے نفاذ کا ہے، لالچ ہے تو صحابہ کے دفاع کا ہے، لالچ ہے تو اہل بیت کے تقدس کا ہے۔ مقام رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ کوئی خوف کوئی اندیشہ نہیں، لوگ کیا سمجھے ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں، ہم لوگوں کی سوچوں پہ پہرے نہیں بٹھا سکتے، ہر اٹھتے سوال کی ہم وضاحت بھی نہیں کر سکتے، ہر آنے والے اعتراض کی ہم جو ہے صفائیاں بھی نہیں دے سکتے۔ ہم نے اس رب کو جواب دینا ہے جس نے دھڑکنے والا دل دیا ہے، ہم نے اس رب کو جواب دینا ہے جس نے چلتی ہوئی سانسیں دی ہیں، ہم نے اس رب کو جواب دینا ہے جس نے اللہ کے فضل اپنے فضل و کرم سے حضور کی امت میں سے پیدا کی ہے۔ ہم اس رب کو جواب دے ہیں جس نے ہمیں اصحاب محمد و آل محمد کا غلام بنایا ہے۔ ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں ہے، نہ تمہارے کہنے پہ آئے تھے نہ تمہارے کہنے پہ جائیں گے، آئے تھے تو رب کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ کائنات کے خالق اور مالک رب رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے، رسول اللہ کی نماز کے لیے، رسول اللہ کے صحابہ کی عزت کے لیے، رسول اللہ کے گھرانے کی عظمت کے لیے ایک مختار جان نہیں، آصف معاویہ بھی قربان ہونے کو تیار ہے۔ میری آنے والی نسلیں بھی حضور کے صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ قربان ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کے رہیں گے۔ تکبیر، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، صاحبزادہ مولانا آصف معاویہ۔ جیا تو تب بھی زندگی، مرا تو تب بھی زندگی، وہ تھا تو تب بھی زندگی، نہیں تو اب بھی زندگی، خمینیت ہو سامنے تو حق نواز زندگی۔ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا ہم نے حق نوازی کا سودا کیا؟ یہ غلط فہمی۔ تکبیر، زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی، ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کے بولو، زندہ ہے جھنگوی۔ یہ لشکر کس کا، یہ بیٹے کس کے، یہ سپاہی کس کے، یہ دیوانے کس کے؟ زندہ ہے جھنگوی، ذرا
صدیق کا جنگی، فاروق کا جنگی، عثمان کا جنگی، علی کا جنگی، امیر معاویہ کا جنگی، زندہ ہے جنگی۔ تشریف رکھیں۔ ڈر، خوف، اندیشے، اگر ان سے ہمیں کوئی واسطہ ہوتا تو ہمارے لیے راستے اور بھی تھے، ہمارے لیے راہیں اور بھی تھی، ہمارے پاس طریقے اور بھی تھے۔ ہم نے الحمدللہ ایک منشور دستور بنایا ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کی خدمت کر لو۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس منشور کے تحت پاکستان عوامی خدمت پارٹی کو میدان عمل میں اتارا ہے، اور اس پہ رہتے ہوئے ہم پاکستان میں غلبہ اسلام، استحکام پاکستان چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان میں شدت پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں غیر ملکی قوتوں کی مداخلت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ جب پاکستان ہمارا ہے تو اس پاکستان میں قانون ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ جب پاکستان ہمارا ہے تو پاکستان میں فضا ہمارے جذبات کا لحاظ کرنے والی ہونی چاہیے۔ جب پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے منشور پہ بنا ہے تو پھر یاد رکھنا، اس پاکستان میں کوئی ایک بار نہیں 100 بار ماں میں سے جنم لے کے وزیر اعظم بن جائے، ختم نبوت کا سودا نہیں کرنے دیں گے، ختم نبوت کے قانون پہ سودا نہیں کرنے دیں گے۔ ایک تجربہ نہیں 1000 تجربے کرو، تمہارے راہوں میں آئیں گے، روڑے اٹکائیں گے، تمہارے گرے پاپ پکڑیں گے، تمہارے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے، لیکن یاد رکھنا بچہ بچہ چاہے دیوبندیوں کا ہو، چاہے بریلویوں کا ہو، چاہے اہل حدیثوں کا ہو، جس کونے میں جاؤ گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدا آئے گی، جس چوک پہ جاؤ گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی آواز آئے گی، جس مزار میں جاؤ گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی بات آئے گی۔ تم ہماری آوازوں پہ پہرے نہیں بٹھا سکتے، ہمارے جذبات کو تالے نہیں لگا سکتے، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں نہیں پہنا سکتے۔ یہ جذبے کوہ گرا سے زیادہ ہے، یہ آواز طوفانوں سے زیادہ ہے۔ جب ہم نکلیں گے، جب ہم پڑھیں گے، جب نعرہ لگے گا کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تو شور کوٹ نہیں، لاہور تک، لاہور نہیں، اسلام آباد تک، اسلام آباد نہیں، اور راولپنڈی تک آواز ایک ہی ہوگی کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا عاصم معاویہ۔ کوئی ڈر، کوئی خوف، اندیشہ نہیں، چاہے تخت لاہور ہو یا اسلام آباد کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ملک حضور کی نبوت کا صدقہ ہے، یہ ختم نبوت کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ اس ملک میں حضور کی ناموس کا سودا برداشت، اور میں آج کی اپنی یہ تقریر مجاہد ختم نبوت مسلک بریلوی کے عظیم سپوت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے نام کرتا ہوں۔ ہمارا اور یہ بات ذہن میں رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیاست کے لیے تمام اختلافات بھلا کر نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، فلاں فلاں ساری پارٹیاں جب ایک سٹیج پہ ہو سکتی ہیں، ہمارے کوئی چھوٹے موٹے اگر اختلافات ہوں گے بھی، جب بات حضور کی ناموس کی ہوگی ہم یکجان ہوں گے۔ وہ شاید ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان کے دل میلے رہتے ہوں، ہم انشاءاللہ دل اور جان
دونوں طرف سے خالص مخلص ہو کے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں. لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ حضور کے صحابہ کا دفاع بھی ہم پہ فرض ہے یا نہیں؟ اسلام آباد کی پارا دیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم انشاءاللہ پہرا دیں گے جس طرح پہرا دیا جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے ہم نے دے کے دکھایا ہے. ہم کسی صورت بھی حضور کے صحابہ یا اہل بیت کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھ سکتے. کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے کہ کوئی اسلام آباد کی دھرتی پہ بھونکے یا کوئی کراچی کی شاہراہوں پہ سور ابن سور بھونکے. ہم کسی کی ایسی بکواسیات کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے. ہم امن کے لیے تیار ہیں, استحکام کے لیے تیار ہیں, ہر فورم پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہینڈ شیک کرنے کے لیے تیار ہیں. تم جس کمیٹی میں بٹھاؤ تیار ہیں, جس فورم پہ بلاؤ تیار ہیں. لیکن اگر تم کہو کہ آپ علیہ السلام کے ابو بکر کی توہین اسلام آباد کی دھرتی پہ ہو اور ہم گونگے بن کے بیٹھے رہیں, کراچی کی دھرتی پہ خال المسلمین امیر معاویہ کی توہین ہو, ہم گونگے بن کے بیٹھے رہیں, پھر ہم دیکھیں کہ سیاست کا نقصان ہوتا ہے, پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے, پھر ہم دیکھیں کہ جان جاتی ہے, پھر ہم دیکھیں کہ قربانیاں لگتی ہیں. نہیں نہیں نہیں, اللہ کا فضل ہے. میرے اکابر نے کبھی پانی پت کے میدان میں, کبھی مالٹا کی جیلوں میں, کبھی کالا پانی کی جیلوں میں, اور کبھی اسی طرح بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی ہیں اور اس وقت کے سامراج سے ٹکر لی تھی. آج بھی اگر کوئی پیغمبر کے صحابہ پہ حرف آئے گا تو یاد رکھنا اس طرح ہم جواب دیں گے کہ جس گلی سے گزرو گے اس گلی میں کھڑا حق نواز تمہیں بول بول کے کہے گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا. جس بازار سے گزرو گے اس بازار میں کھڑا احسان الہی ظہیر شہید تمہیں آواز دے گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا. جس بازار سے گزرو گے تو وہاں پہ کھڑا مختار سیال تمہیں آواز دے کے کہے گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا. کر چرچا عام صحابہ کا, کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صحابہ کا. ناموس رسالت کے لیے آپ کو پھر بلائیں گے, آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اگلے سال ہم نے اس پنڈال کو بھرنا ہے. اب بھی ہے, کرسیاں کم رہ گئی, کناتے ہٹانا پڑ گئی, لوگ بیچارے کھڑے ہیں اور ایک آدھ گھنٹے کے لیے نہیں, یہ 9 بجے سے اسی طرح کھڑے ہیں. اور اب اس وقت رات کے 2 بج رہے, رات کے 2 بجے تک یہ لوگ کھڑے ہیں. یہ اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دینا چاہتے ہیں, یہ حضور کی ناموس پہ پہرے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے صحابہ کا پہرا دینا چاہتے ہیں, یہ حضور کی آل کی محبت کو پھیلانا چاہتے ہیں. اور ہم اللہ کے فضل سے حضور کے یارانے کے بھی غلام ہیں, حضور کے گھرانے کے بھی غلام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت علی کی یا تک ہر صحابی نبی ہمارے ایمان کا مرکز ہے, ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کوئی خوف ڈر, اگلے سال آپ نے آنا ہے نا, سب آئیں گے نا, اور زیادہ لوگوں کو لے کے آنا ہے. ابھی اس مجمع میں اپنے جاگنے کا ثبوت دے, میں نعرہ لگانا چاہ رہا ہوں اور آپ نے بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے تاکہ علامہ ناصر مدنی صاحب حافظ اللہ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو آئے ہیں ناموس رسالت کے پہرے دار آئے ہیں, یہاں جو آئے ہیں اصحاب محمد و آل محمد کے حبدار آئے. جاگ رہے تو آواز بلند کر کے کہو, ہر صحابی نبی, اونچی آواز سے, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی, گونج پیدا کرو گونج, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. ہمارا مقصود صبح 9 ہے, ستم کی راتوں سے کیا ڈریں گے, کیا ہے سجدہ ظلمتوں کو کبھی ہم نے نہ اب کریں گے. اے عصر حاضر گواہ رہنا, چراغ الفت جلایا ہم نے,
رہے وفا میں قدم قدم پر لہو سے اپنے دیے جلیں گے وما علینا الا البلاغ المبین۔ تشریف رکھیے جی، سب دوست ادھر ہی رکو۔ تشریف رکھیے بھائی، تشریف رکھیے۔ علامہ صاحب کا بھی بیان ہوگا، ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ مدرسہ جامعہ اسلامیہ دارالقرآن شورکوٹ کینٹ میں ایک عظیم و شان جلسہ منعقد ہو رہا ہے 26 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز مغرب، جس میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید جاوید حسین شاہ صاحب اور ان کے علاوہ حضرت مولانا سید حفیظ الرحمن عدیم صاحب ایبٹ آباد یہ حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ اب دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اسلام مسلک اہل حدیث کے ترجمان حضرت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب آف لاہور۔ نعرہ تکبیر۔ میں ہم اپنے معزز مہمان جو کہ عالمی شہرت یافتہ ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں کو ان کو شورکوٹ آنے پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، اہل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے اور اس محفل کے سربراہ عوامی خدمت پارٹی کے سربراہ حضرت مولانا آصف معاویہ صاحب جنہوں نے بہت ہی اچھا پروگرام تشکیل کیا ہے، ان کی جتنی کیبنٹ ہے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آخری خطیب حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ جناب علامہ ناصر مدنی صاحب، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ والرسول لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اصحاب کالنجوم، من سب علیا فقد سبنی، کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والسابقون الأولون من المهاجرين سبحان اللہ دی آواز میرے نال آن کے ٹکرائے، چار تفیرے فضا چ جائے تاکہ پتہ لگے پارے دار رات 2 بجے بھی جاگ دے نے۔ نموس رسالت اصحاب رسول، میرا جان چپ کر کے بیٹھ، میری مان۔ توجہ، اتنا مجمع ہے، یہ اصحاب رسول کے پارے دار ہیں، نموس رسالت کے پارے دار ہیں،
اور یہ اصحاب نبی کے پارے دار ہیں، یہ ازواج نبی کے پارے دار ہیں، یہ نموس امہات المومنین کے پارے دار ہیں، یہ امی عائشہ کے دوپٹے کے پارے دار ہیں، یہ صدیق کی صداقت کے پارے دار ہیں، یہ فاروق کی عدالت کے پارے دار ہیں، یہ عثمان کے حیا کے پارے دار ہیں، یہ علی کی شجاعت کے پارے دار ہیں، یہ کربلا کے سیدوں کے پارے دار ہیں، یہ آل محمد کے چوکیدار ہیں، یہ پاکستان کی بقا کے پارے دار ہیں۔ یہ مت سمجھا کریں کہ مذہبی پارٹیاں صرف مذہب کو پروموٹ کرتی ہیں۔ مذہب کو پروموٹ کرنا تو ازل سے لکھا ہے، اور 1947 سے پاکستان کو پروموٹ کرنا ہمارے ضمیروں میں لکھا، ہمارے بڑوں نے خون دے کر اس کو بنایا۔ پاکستان پروموٹ کرنا، اس کے اداروں کو پروموٹ کرنا، یہ ہمارے ادارے اس ٹائم تک جاگ رہے ہیں سول وردیوں میں، تو ہم سکون سے جلسہ کر رہے ہیں۔ یہ ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس، یہ ایف آئی اے، یہ ایس پی یو، یہ پی آر یو، یہ ڈالفن، یہ جناب سی آئی اے، یہ اسپیشل برانچ، یہ ایس آئی ایس آئی، اور یہ جناب جی رینجر، یہ پنجاب پولیس، یہ جناب سیف سٹی، اور جتنے آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے ادارے یہ جاگتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لوگ اپنا کام کرتے ہیں، یہ جاگتے ہیں، تو ہم ادھر سکون سے بیٹھے ہیں۔ یہ اداروں کو ہمارا پیغام ہے، ہم آپ کی کشت میں کھڑے ہیں، تم ہماری طرف نہ دیکھنا، ہم تمہاری طرف کسی کو دیکھنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم محمد کے عربی کے بھی وفادار ہیں، ہم صحابہ کے بھی وفادار ہیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے پاکستان کے بھی وفادار ہیں۔ ہم نے یہ گاؤں گاؤں جا کر تمہاری عزت کو دنیا میں بتانا ہے۔ یہ دیکھیں جتنے میرے چن ہیں، ہم غریبوں کی آواز ہیں، تو آپ کو میں نے اس لیے یہ ابتدا میں پارے دار کہا ہے، بیٹا چھوڑو پھول، میرا چن میری مان چھوڑ انہوں اجڑے پھولاں پھولاں نو چھیڑن دے جنا پنجابیاں دے ہاتھ نہیں کھلوندے، بس چ بہن کے سیٹاں پاڑی جان گے، لیٹرین چ بہن کے نمبر لکھی جان گے۔ اللہ جاندا میں سچی گل کر رہا، جتھے ویکھو جناب اعلیٰ اور کوئی نہیں تے نواں جو محل کڈی جان گے، اور کوئی نہیں تے ناساں جوجو کڈی جان گے۔ یار کڈی گل ہے، تسی ہاتھ بھی تیار رکھیا کرو، ہر پاسے جنے میرے چن گے نا، میں دیکھ رہا بچے تھلے پھول سٹ رہے نے، کوتر دیکھ رہا ادھر نہیں، میں ویکھتا پیا ایکٹیو۔ جدوں پارے دار دی گل آئے نا، اللہ جاندا ہے حضور دی پارے داری دی گل آئے نا، تے پھر جناب پورے اسلام دیاں جنگاں چ 250 کموں پہ صحابہ شہید ہوئے نے، علماء جان دے، مگر جدو پارے دی گل آئی ہے نا مصطفیٰ دے نموس دی تے ختم نبوت تے پارا دین دی تے چلیا، اے آپ پارا نہیں، 1200 صحابہ، 800 حافظ قرآن تے 400 دوسرے شہید ہوئے، مگر پارا نہیں چھڑیا۔ تے تو ہی 2 بجے تک بہ گئے تے ٹھلے پہ گئے جے، انہاں 1200 تو بعد کیا جی ریاست نو خطرہ ہے، اسٹیٹ نو خطرہ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا جس ہستی کی شان نے یہ اسٹیٹ دی ہے، اگر اس کی عزت نہیں تو مجھے ریاست کی کیا ضرورت ہے۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہو کہ وہ 800 صحابہ پورے اسلام کی جنگوں میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ایک نموس رسالت ختم نبوت کے موقع پہ صدیق اکبر نے دفاع کیا، تو آج کتنے بیٹھے ہیں وعدہ کرتے ہیں؟ ابھی تو 2 بجے ہیں نا، آپ کی آواز بتائے کہ یہ پارے دار پیسے والی نوکری نہیں کر رہے، یہ جنت والی نوکری کر رہے ہیں۔ نہیں تہاڈی آواز مینوں انج وجے جویں کرونا سکولاں نوں وجا ہے، مولویاں نوں وجا ہے۔ سانوں ایویں گلاں کردے ہوندے سی جی مولوی گھروں نہیں کھاندے، کدی گھروں کھادا ہے نہ 6 مہینے سی گھروں کھادا، تانوں ٹھنڈ پی گئی ہے۔ مت ایسیاں گلاں کریا کرو میرے چنوں۔ ہاں لکھ لو اتنے میرے چن بیٹھے ہیں، تاڑی آواز پارے داراں دی اتنی گونجے، ہاں جی سبحان اللہ دی آواز سٹیج وال غریباں دے مہدی میرا چن میرا مکھن میری ملائی آسم معاویہ نو انج وجے جویں حکومت غریباں نو وجی ہے۔
یہ گریباں دا محتی بنے گا تے میرا یہ نال کہا دے تے جے آکے نا بھی گریباں نو کمپرومائز نہیں میں کرنا پھر ساڈا کوئی تحت نہیں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے میں گریباں نہیں کرواں پکی گل ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے اصل معاملہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے اصل مدنی قدم بڑھاؤ اللہ عمر میں برکت بس ہم غریبوں کے لیے بولتے ہیں نہیں تو سانو مولویوں کی لگے اسمبلی سے جانا ہے اس چان نے اہی تے روز تے یہی کرنی ہے اہی تے گل کرنی پاکستان دی تے عوام دی تے اسلام دی تے ایک گل لکھ لو اسی کرسی تے بھی بھئیے نا حکومت والی تے گل اوتھے بھی محمد عربی دی کران گے کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دا کام کرنے ہے نا اساں جتھے بھی بہنا ہے نا کرسی جیڑی بھی ہوئے اس کرسی تے بیٹھ کے نوکری مصطفیٰ دی کرنی ہے ایج والے بھی سارے بولو نوکری کدی کرنی ہے ایک تے سارے پیچھے کھڑے پانے میں تانوں وال پہلے پر لگے اب پیار ہے نا محبت ہے کیوں بھی نیند تے نہیں آئی ہاں نیند کتنے آنی ہے ہاں توجہ میرے جنوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں میں سرور پیش کرنا جناب عزت مابلا معاویہ صاحب اور شور کوٹ جلامت نبی رفیق شور کوٹ عیسیٰ بدنان سب ساتھ صاحب اور جتنے دوست احباب ہیں جناب گگریانہ پریس کلب والے اور جتنے جناب جی پرنٹنگ پریس والے یہ دوستوں نے فلیکس سے لگائی اور تعاون کیا میں سرور کرتا ہوں خاص کر کے آصف معاویہ صاحب کے جتنے ورکر ہیں جنہوں نے میں نے دیکھا ہے کتنا انتظام کیا اور علماء کے ساتھ سپورٹ سلوٹ کرتا ہوں علاقے کے ایس ایچ او صاحب کو اور خاص کر کے یہ جو میرا چند پنجاب پولیس کا کھڑا ہے اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ عام لوگوں کے پارے پہ نہیں کھڑے تم ان لوگوں کے پارے پہ کھڑے ہو جنہوں نے لوگوں کو پروموٹ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ علماء ہی تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ تے سارے شہر چ پہنچ نہیں سکے اے تے علماء نے نالا پنڈ پنڈ واڑیا سی تے اج بھی لکھ لو جیڑی بھی حکومت نے مولویاں نال پنگا لیا سکھی نہیں وسی ہاں جی میری گل لکھ لو اے گل لکھ لو جیڑی حکومت بھی سوکھنا وسنا چاہندی ہے میرے نال لین سیدھی کر لے ہاں جی سچی گل کر رہے ہیں پنڈ پنڈ جانا ہے نکی نکی مسجد جانا ہے مولویاں نے لین سیدھی ہوئے گی نا تے اے تائے بزرگ بیٹھے ہیں تائے دا کی نام تائے جی اور مفتی عبد الواحد صاحب میرے تایا جی نے اللہ عمر میں برکت فرمایا جہاں یہ سفید داڑھی ہوتی اس کو تایا بولا کرو اپنے بابا سے بڑا بولا کرو تایا بابا سے بڑے کو کہتے ہیں اور جہاں یہ داڑھی والے سفید بیٹھے ہوتے ایک تو اللہ وہاں غصہ نہیں کرتا تو دوسرا اللہ ادھر کوئی بات ہو جائے تو ان کی وجہ سے دعا قبول بھی کر لیتا ہے رد نہیں کرتا اللہ کہندا چٹیاں دی مینوں ویکھ کے یاد اور قسمیں چٹی داڑھی ایڈی شان والی بس چ بھی بندہ بیٹھا ہوئے نا تے چٹی داڑھی نوں ویکھ کے آندا تایا جی تسی ایتھے بیٹھ جے میں اٹھ پینا تے جے تایا 70 سال چ منہ کالا کولا کیتا ہوئے نا تے بندہ آندا تایا او میرا چان پپو تو اٹھ کے کرو تے مینوں بات او کالی داڑھی نال کوئی بندہ سیٹ نہیں دیندا چٹی داڑھی نوں دشمن بھی کہندا ہے یار بوئے تے آ گیا چٹی داڑھی نہیں موڑ تے میں حکومت نوں یہ کہاں گا کہ مولویاں نہ بنا کے رکھو اسی تہاڈے کول کچھ نہیں مانگدے صرف مصطفیٰ دی شان تے پارا مانگنا آئی نہیں دنیا بیٹھی ساڈا مطالبہ اکو بس پارا مانگنے باقی منگیائی جنی مرضی کر لو وہ اگی ساڈی بڑی شامت آئی ہے ہو گلا شفا کی جمعرات آئی ہے منگیائی تو وام دی شامت آئی ہے کیوں والی روٹی کھانی اوکھی ہوئی ہے چاہ کی پکاواں لوگ چینی مہنگی ہوئی کیتی کوئی خطا جڑی اگے آئی ہے بھوکلا شفا کی جمعرات آئی ہے منگیائی ہتھوں وام دی جڑا نہ بولو نو منگیائی دی مار بچے دوائی پاؤ پتہ لگے حکومت نو آواز پہنچے بھی قریب تنگ نہیں روٹی پوری کریے یا بل تاریے روٹی پوری کری حکومت بل بھی ساتھ دی جڑی ہون آئی ہے نا روٹی پوری کریے یا بل تاریے
دسو کیڑے کھوے چ چھال ماریے روٹی پوری کریے یا بل تاریے دسو کیڑے کھوے چ چھال ماریے سوچ سوچ وال اٹھے جویں ٹنڈ کیتی نائیے بھوکلا شپاکی لکھ لو میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں مہنگائی مک سکتی ہے ایک نسخہ لے لو میرے سے فری مہنگائی مک سکتی ہے تسی کہو گے کیویں ایتھے جلسہ سن کے نکلو تے باہر 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ دا ٹکا پیا ہوئے موبائل تے پھڑ کے اعلان کرا دو کہ بھائی جیڑا ہے لے جاؤ تے میری گل لکھ لو اللہ تھوڑے رزق چ برکت بہت ہی پا دے سبحان اللہ ایس طریقے نال مک سکدا تڑے کرو مہنگائی دا روندا ویسے نہیں مک سکدا ہاں جی لکھ لو ایمان کی دولت بڑھا لو بس سونے ورگی بھی چیز پئی ہوئے نا ساڈے وڈے دستے سی بھی کہے دی مجھ کھلی ہوندی سی نا تے پھڑ کے اودے قلعے نال بن آئی دی سی مفتی صاحب انا جی ایتھے میرے کول آؤ ایتھے نہیں بزرگاں لے آؤ ایتھے سامنے سٹیج تے لے آؤ عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا گل سنن والی ساڈے وڈے دستے سن کہ مجھ چوری ہو جانی کسے دی یا کھل جانی تے جڑے اللہ قبول فرمائے یہ بزرگ اگر ہم ان کی عزت کریں گے نا تو اللہ ہماری عزت کرے گا کیونکہ یہ اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کا دین کے لیے بڑی قربانیاں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کو کہ رات کے 2:15 بجے یہ اپنے بچوں کے سر پہ دستے شفقت رکھ کے بیٹھے ہو جی جتنے مفتیان کرام ہیں نا ان کا تو کام ہے پڑھنا 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 اسلام کے لیے فتوے دے اور یہ آج اسٹیج کی زینت ہے یہ سنیں بات ذرا دھیان سے جتنے میرے بچے بیٹھے ہیں ساڈے وڈے دستے نے مجھ کسی دی کھلی ہونی تے لوکاں پھڑ کے اودی ویلی چ بن جانی بھی بھائی ہے تہاڈا ڈنگر کھلا تے لے جاؤ تے ہون جے کھلا ہوئے نا کسی نوں باہر مل جے تے اوتھوں ہی لد کے لاہور شاہپور لے جاندے منڈی وچ کیوں بلا چان نہیں دی جنے بیٹھے پوچھو اللہ جاندا وے جدوں ایمان دا معیار ایسا آئے گا سنیا جے دھیان دینا عرض کرنا چاہ رہا ہوں جدوں امام علی مقام دینا نا پاک نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میں سور کوٹ کی جتنی انتظامیہ ہے یہ جناب اعلیٰ پاکستانی عوامی خدمت پارٹی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام علماء کرام کو اسٹیج پہ اکٹھا کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ یہ میرا مت دینا کہ سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم نے مولوی بھی اکٹھے کر کے دکھا دیے ہیں اللہ کی قسم یہ کمال کر دیا آپ نے یہ گلدستہ بنا دیا یہی میں لوگوں کے سامنے محنت کرتا پیا میں تو میں بات عرض کرنا چاہ رہا نمو سے رسالت تو لے کے چلا گا عزیزان من قرآن کہندا پیا میرے رب کریم نے فرمایا اے وتو ہاں دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاد دے کاجل والیا آل مشہد سینے والیا شراج منی دے چرے والیا بدر منی دے مقام والیا آمین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کملی والیا مدسر دی چادر دے سون والیا نما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ ارمات دینے پاک والیا وما ینتق ون الحوادیاں پاک لیاں والیا قد نرا تقلبا وجہ کا بسما دی چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا کملی والے سونے محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے ان لوگوں نے اعلان فرماؤ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره جنہ دنیا تے اللہ رسول نو تکلیف دیتی ہے عرض کرنا چاہ رہا ہوں دنیا تے بھی اعلان کی تے آخرت تے بھی اعلان کی ہے تو عزیزان من نموس رسالت تے پارا دینا کو عام دی بات نہیں گی میرے بچوں ذرا لفظ سنیا جے دھیان دینا دنیا داراں واسطے جان قربان نہ کر کوئی کہتا میں آپ کی خاطر ڈوب جاؤں گا کوئی کہتا میں چوہے مار گولی کھا لوں گا کوئی کہتا میں نشہ کرنے لگ جاؤں گا آؤ شور کوٹ کے میرے چنوں میرے مکھنوں میری ملائیوں جتنے یہ میرے نوجوان بچے آئے ہیں مدارس کے طلبہ آئے ہیں سکولوں کالج یونیورسٹی کے بچے آئے ہیں آج میں لاہور سپیریئر یونیورسٹی میں بھی یہ بات کر کے آیا ہوں کل میں سپیریئر کالج تھا پرسوں اسپائر کالج یہ جتنے
اپنے کالجوں میں میں جا رہا ہوں، یونیورسٹیوں میں یہ پیغام لے کر جا رہا ہوں، مت مرو میرے بچوں، پلیٹ بازو پہ مت مارو، مت مرو ان لوگوں کے لیے، دنیا داروں کے لیے مر جاؤ گے، خودکشی کر لو گے تو کیا بنے گا؟ مسجد کا امام آپ کا نام نہیں لے گا، نہ جنازہ پڑھائے گا، آپ کے عزیز آپ کا نام نہیں لیں گے، گھر والے نام نہیں لیں گے۔ آج میں شور کوٹ کے اندر دسن آیا، ذرا شور کوٹیو، اگر مرنا ہے تے غازی علم و دین جیسی موت مر، لوکی 90 سال بعد بھی تیرا نام لیں گے۔ اگر مرنا ہے تو ختم نبوت واسطے مر، ناموس رسالت واسطے مر، تیرا مرنا بھی اللہ جینا بنا دے گا۔ اگر تم نے مرنا ہے تو علامہ عیسیٰ علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ جیسا مر کہ جناب دنیا میں 30-32 سال بھی گزر جائے تو لوگ کہتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ اگر میرے بچے تمہیں مرنے کا شوق ہے تو پھر مر اس طرح جس طرح حق نواز جنگوی مرا تھا۔ اگر تم نے دنیا میں لکھ لو، دنیا میں جینا چاہتے کہ میرے سامنے پورا پنڈال کھڑا ہو گیا تھا کہ زندہ ہے جنگوی زندہ ہے، یہ کیا وجہ تھی؟ وہ بیٹے کے لیے نہیں مرا، وہ پھپھے کے لیے نہیں مرا، وہ دائے کے لیے نہیں مرا، وہ عزیز کے لیے نہیں مرا، ان روڑوں کے لیے نہیں مرا، اسمبلی کی سیٹ کے لیے نہیں مرا، وہ ان کے لیے مرا ہے جو نبی کے لیے مرتے تھے۔ اللہ نے کہا قیامت تک تیرا جینا بنا دوں گا۔ آج کتنے کھڑے ہیں؟ میں نے جتنے جلسوں میں سنا لوگ کہتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ وہ آج عیسیٰ علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ لاہور کے قلعہ لشمن سنگھ میں اگر خون اصحاب نبی کے لیے، سیرت النبی کے لیے، مصطفیٰ کے ناموس کے لیے دیا تو آج ان کے نام پہ لوگ نعرے بلند کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے ان کو دیکھا نہیں، وہ 87 میں شہید ہوئے، ہم 84-85 میں پیدا ہوئے، مگر آج یہ اسٹیج میں ان کا ذکر ہے۔ ان بچوں نے دیکھا نہیں حق نواز جنگوی صاحب کو، یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے، مگر یہ اٹھ کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں بار بار؟ یہ نہیں اٹھتے، آسمان والا اٹھاتا ہے جنہوں نے میرے یار سے پارا دیتا ہے جو تسی پارا دیتا یہ جتنے دیکھ لو، یہ خادم حسین رضوی صاحب آج دنیا سے چلے گئے، مگر جو نعرہ بلند کر گئے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، یہ نعرہ چلتا رہے گا۔ لوگ ان کو یاد رکھیں گے صدیاں کہ ختم نبوت پہ کوئی پارے دار اٹھا تھا، جس طرح جنگوی صاحب کو یاد رکھا ہے لوگوں نے، علامہ احسان کو یاد رکھا ہے لوگوں نے۔ لوگوں جو کسی کی صفت ہو وہ بیان کیا کرو، جب دنیا سے کوئی چلے جائے اس کی اچھائی بیان کیا۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ کردار کی خوشبو ہے۔ اس ٹائم ہم کن کا نام لے رہے ہیں؟ یہ کردار کی، آسم معاویہ صاحب کی دعوت پہ اتنے لوگ جمع ہیں، یہ ان کے کردار کی خوشبو ہے۔ صورت تو ان کی ہمارے جیسی ہے، جسم تو ہمارے جیسا ہی ہے، گاڑی بھی ہمارے جیسی ہوگی، مگر یہ کردار کی خوشبو ہے۔ آپ بھی کردار کی خوشبو بنائیں۔ اونچی بولو، کیا بناؤ گے؟ کردار کی خوشبو کبھی مرتی نہیں ہے۔ صحابہ کی صورت کو نہیں دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، ان کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ انہوں نے کردار مصطفیٰ سے سیکھا۔ بھئی توجہ، اسٹیج سے ذرا نہ گھر پر ختم کرے گفتگو سن۔
چھڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کملی والے محبوب دے نماز سے پارا دین والے ہو آؤ کملی والے دے نوکروں میں عرض کرنا یہ فرانس کے کتے کو کیا بتائے محمد عربی کے غلام کیا مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتے ہیں کملی والے نواساں دیکھیا نہیں تے جانا وار واسطے کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کدوں دے دوست احباب کھڑے نے دائیں بائیں میں دیکھتا ہے آئی سلوک یوں کہتا ہوں یہ جو کھڑے ہو کر سن رہے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن جب آپ حشر میں کھڑے ہوں گے یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ میدان محشر میں اللہ کھڑا ہونا انسان کر دے گا کہ میرے دین کے لیے تم اتنی دیر کھڑے تھے سنو ذرا دھیان دینا یہ فرانس کے کتے کو کیا پتا ہے میرے نبی کا شان کیا ہے کتا جرمن شیفرڈ بلی روڈ ویلر پینٹر پونکے آوے پاؤں کے تھک گیا وے مگر چن کل بھی چمکدا ہے چن اج بھی چمکدا پیا ہے اب یہ نعرہ بازی ذرا 2 منٹ کے لیے خدا کے لیے میں جب اشارہ کروں گا تو نعرہ سٹیج پہ لگے گا باقی آپ ذرا گفتگو کو چلنے دیں عزیزان من جدو امام عالی مقام دے نانا جان ماننے والوں میرے نبی دے نموز دی باری آئے ساری دنیا بھی میرے نبی دے ذکر دے واسطے کھڑی نہ ہوئے اللہ فرشتے کھڑے کر دے گا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بحلق من الملائکات مردفین اللہ فرشتے اتار دے گا یہ تو ہماری سعادت ہے کسی مصطفیٰ واسطے بیٹھے ہوں اصحاب نبی دے نموز واسطے بیٹھے ہوں کون کہتا میرے نبی کا نام مٹ جائے گا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نبی مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والیا کبھی تے چرچا تیرا مٹھان والے مٹ جان گے حضور دا نام قیامت تک انشاءاللہ چمکے گا کیوں مشرق جو میرے محمد دا نام مغرب جو میرے محمد دا نام شمال جو میرے محمد دا نام جنوب جو میرے محمد دا نام رنگے جو میرے محمد دا نام چاہتے جو میرے محمد دا نام دکھن جو میرے محمد دا نام بربت جو میرے محمد دا نام ظاہر جو میرے محمد دا نام باطن جو میرے محمد دا نام لوح جو میرے محمد دا نام قلم جو میرے محمد دا نام علم جو میرے محمد دا نام علم جو میرے محمد دا نام اولاد جو میرے محمد دا نام عرفت جو میرے محمد دا نام جنت جو میرے محمد دا نام عرش جو میرے محمد دا نام کلمے جو میرے محمد دا نام کلمے جو میرے محمد دا نام عرش جو میرے محمد دا نام تابا جو میرے محمد دا نام قرآن جو میرے محمد دا نام زبور جو میرے محمد دا نام انجیل جو میرے محمد دا نام قرآن جو میرے محمد دا نام بخاری جو میرے محمد دا نام مسلم جو میرے محمد دا نام موتا جو میرے محمد دا نام ماجہ جو میرے محمد دا نام رسائی جو میرے محمد دا نام اشتاق جو میرے محمد دا نام عبرانی جو میرے محمد دا نام حدیثہ جو میرے محمد دا نام حسب جو میرے محمد دا نام نسب جو میرے محمد دا نام بچپن جو میرے محمد دا نام لڑکن جو میرے محمد دا نام جوانی جو میرے محمد دا نام بڑھاپے جو میرے محمد دا نام اولاد جو میرے محمد دا نام اجمل جو میرے محمد دا نام اکمل جو میرے محمد دا نام جمال جو میرے محمد دا نام کمال جو میرے محمد دا نام حسینہ جو میرے محمد دا نام جمیلہ جو میرے محمد دا نام صورت جو میرے محمد دا نام سیرت جو میرے محمد دا نام حفت جو میرے محمد دا نام بلندی جو میرے محمد دا نام الہوت جو میرے محمد دا نام شان جو میرے محمد دا نام معراج جو میرے محمد دا نام شرافت جو میرے محمد دا نام امامت جو میرے محمد دا نام ریاضت جو میرے محمد دا نام لیاقت جو میرے محمد دا نام لطافت جو میرے محمد دا نام عبادت جو میرے محمد دا نام زہد جو میرے محمد دا نام تقوی جو میرے محمد دا نام طہارت جو میرے محمد دا نام ریاضت جو میرے محمد دا نام عبادت جو میرے محمد دا نام لطافت جو میرے محمد دا نام سعادت جو میرے محمد دا نام صداقت جو میرے محمد دا نام امین جو میرے محمد دا نام امانت جو میرے محمد دا نام شہرت جو میرے محمد دا نام زہد جو میرے محمد دا نام شریعت جو میرے محمد دا نام برادت جو میرے محمد دا نام قولہ جو
मेरे मोहम्मद दा नाम, खेलां च मेरे मोहम्मद दा नाम, तनाई च मेरे मोहम्मद दा नाम, पढ़ाई च मेरे मोहम्मद दा नाम, अकल च मेरे मोहम्मद दा नाम, फहम च मेरे मोहम्मद दा नाम, शऊर च मेरे मोहम्मद दा नाम, तनाई च मेरे मोहम्मद दा नाम, पढ़ाई च मेरे मोहम्मद दा नाम, इमामत च मेरे मोहम्मद दा नाम, शराफत च मेरे मोहम्मद दा नाम, जरूरत च मेरे मोहम्मद दा नाम, बहादुरी च मेरे मोहम्मद दा नाम, सिफा च मेरे मोहम्मद दा नाम, सलारा च मेरे मोहम्मद दा नाम, सहज च मेरे मोहम्मद दा नाम, जहाद च मेरे मोहम्मद दा नाम, रज़वा च मेरे मोहम्मद दा नाम, रऊफ च मेरे मोहम्मद दा नाम, रहीम च मेरे मोहम्मद दा नाम, रऊफ च मेरे मोहम्मद दा नाम, रहीम च मेरे मोहम्मद दा नाम, रहमत च मेरे मोहम्मद दा नाम, तनाई च मेरे मोहम्मद दा नाम, दुनिया च मेरे मोहम्मद दा नाम, मुल्का च मेरे मोहम्मद दा नाम, सूबिया च मेरे मोहम्मद दा नाम, रिजन च मेरे मोहम्मद दा नाम, सिलिया च मेरे मोहम्मद दा नाम, सीला च मेरे मोहम्मद दा नाम, टोना च मेरे मोहम्मद दा नाम, रूसी च मेरे मोहम्मद दा नाम, दिहाता च मेरे मोहम्मद दा नाम, शहरा च मेरे मोहम्मद दा नाम, समली च मेरे मोहम्मद दा नाम, सेनट च मेरे मोहम्मद दा नाम, आइन च मेरे मोहम्मद दा नाम, दस्तूर च मेरे मोहम्मद दा नाम, मंशूर च मेरे मोहम्मद दा नाम, अजाना च मेरे मोहम्मद दा नाम, तकबीरा च मेरे मोहम्मद दा नाम, फजर च मेरे मोहम्मद दा नाम, सोहर च मेरे मोहम्मद दा नाम, असर च मेरे मोहम्मद दा नाम, मगरब च मेरे मोहम्मद दा नाम, इशा च मेरे मोहम्मद दा नाम, जुमे च मेरे मोहम्मद दा नाम, तहज्जुद च मेरे मोहम्मद दा नाम, शराब च मेरे मोहम्मद दा नाम, चाशक च मेरे मोहम्मद दा नाम, ईद च मेरे मोहम्मद दा नाम, जनाजे च मेरे मोहम्मद दा नाम, दरूद च मेरे मोहम्मद दा नाम, कौसर च मेरे मोहम्मद दा नाम, मिराज च मेरे मोहम्मद दा नाम, शफाअत च मेरे मोहम्मद दा नाम, अक्सा च मेरे मोहम्मद दा नाम, मक्के च मेरे मोहम्मद दा नाम, मदीने च मेरे मोहम्मद दा नाम, मिराज च मेरे मोहम्मद दा नाम, नबियां च मेरे मोहम्मद दा नाम, रसूला च मेरे मोहम्मद दा नाम, औला च मेरे मोहम्मद दा नाम, अरफा च मेरे मोहम्मद दा नाम, फलक च मेरे मोहम्मद दा नाम, मलक च मेरे मोहम्मद दा नाम, जन्नत च मेरे मोहम्मद दा नाम। मैं मुकदी गल मुका देवां ओ था नहीं जिते मेरे मोहम्मद दा नाम नहीं। सब कहते सल्लल्लाहु। अब दरूद पाक की जरा छाल आए मेरी तरफ, इन्हों पता लगे दरूद वाले बैठे ने, बरूद वाले नहीं, असी सारे दरूद वाले ठंड पै जावे सल्लल्लाहु। नहीं वो आले ही, आल को बाईपास नहीं करना, सभी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि। नहीं जरा गूंज पै जाए, लोग कहते हम ठेकेदार हैं आल के, यहाँ से खबर जाए आले मोहम्मद के पारेदार इधर भी जाग रहे हैं, ये आवाज फजाओं में गूंजे। जब मैं कहूँ सल्लल्लाहु, आपने आगे कहना वो आले ही सल्लल्लाहु अलैहि। नहीं ये माँ के दूध की आवाज से बोलना क्यों, सल्लल्लाहु हमने कहा है अल्लाह के कहने पे, वो आले ही कहा है मुस्तफा के कहने पे। कमली वाले से दरूद पढ़ो, अर्श वाले से कहते आले मोहम्मद से दरूद पढ़ो, मुस्तफा से कहते। जितने बैठे जरा आवाज चली जरा मेरे तक आए, चंद चढ़े ते सारा जग वेंदा है। अज इत्थे आसमाविया साहब दे स्टेज ते चंद चढ़े ते पता लगे आले मोहम्मद वाले इधर भी बसते। ये दरूद से आवाज है, दरूद से लोग कहते हैं इन्होंने बाईपास कर दिया है। ये बाईपास हम नहीं करते, आपके रोड को बाईपास करना चाहिए। शोरपुर का रोड है जिसमें कुत्तियां रजाई पड़ी। क्यों जी आसफ साहब बनाओगे जी अल्लाह ने दी, हाथ खड़े कर वादा करें सामने दो में कर दो, एक मौलवियां एक सियासतदान करो भी, हाथ खड़े करो। मैं तो कहना ये बन जाए तो थोड़ा रोड भी बन जाए, पर अपने बनन तो पहलो ये बना दवी, क्योंकि बंदा बन के पहलो अपना बनाਉਂਦਾ फिर रोड बनाਉਂਦਾ। गल समझ गई? वो बोलो तो सही। आला सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। जिन्ने बैठे जे मैं जो इशारा करा स्टेज तो इधर बात जाए, उधरों इधर आए,
تے پتہ لگ جائے چند چڑھیا تے سارا جگ سویرے ویکھے کہ ایتھے تے آن دا ذکر ہویا ہے ایتھے تے صحاب دا ذکر ہویا ہے چلیا کنہاں نو کہنا لکھ کے دے صدیق جنتی ہے جنہاں نو اپنا نہیں پتا میرے نبی دے روزے چ ما بینہ بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کس کے بارے کہتے لکھ کے دے جاؤ میں یہ بات نہیں مانتا تمہیں تو اپنا نہیں پتا جنتی ہے کہ نہیں صدیق تو آج بھی جنت میں لیتا ہے کل بھی جنت اچھا بھائی یہ نعرے کے لیے زور نہیں میں نے تیار کیا تھا میں نے اس کے لیے کیا کہ یہ فضا میں چند چڑھے تے سارا جگ ویکھے ساڈے مفتی منیب الرحمان صاحب کہندے ہوندے سی چند ہوے تے سارا جگ ویکھدا انشاءاللہ تے چلو اسی مفتی صاحب دی گل وڈی کر دینے ایتھے بیٹھے نے جنے چند تہاڈی آواز چ جدوں میں کما پتر بیٹھ جاؤ میرے چند بیٹھ جا کی چمونے لڑے نے انہیں مجمع چ بیٹھ جاؤ نیچے میں حیران انہیں مجمع چ نہ ہلیا کرو حضور دا ذکر بہ جا یار چیک ٹلے بہ جا گھر جا کے پاتی مارنی بیٹھے بیٹھ کے ذکر سونا میں حیران ہاں میں پنجابی چ پھر سیدھیاں گلاں وا دینا ہوں میں بڑا دبانگی اس مسئلے تے چند میری مان بیٹھ جائے تھے ہاں ہاتھ کھڑے کر کے جدوں میں کما میں کہنا صلی اللہ علیہ ہر طرفوں باز آوے صلی اللہ علیہ نہیں اجے چس نہیں آئی اسٹیج تو بھی آواز آئے صلی اللہ علیہ یہ سب آپ سے آج میں وعدہ لینا ہے جب آپ نے اشتہار چھپانا کرنا ہے نا تو اس پہ اوپر والی پٹی ساری درود لکھا ہو اور بڑا سارا وآل ہی لکھا ہو تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے ہم کتاب میں بھی وآل کو بائی پاس نہیں کرتے اشتہار میں بھی بائی پاس نہیں کرتے نماز میں بھی بائی پاس نہیں کرتے تم کہتے ہو صحابہ کرتے تھے بائی پاس اور صحابہ نے تو دعا بھی مانگی مصطفیٰ کے بعد تو آل کو ساتھ لے کر مانگی کیلے تو انہوں نے دعا بھی نہیں مانگی صحابہ نہیں بائی پاس کرتے تو ہم کہاں کریں گے بیٹا بیٹھ جا پتر چند میری من بیٹھ ہوئے کھوتا کٹی بیٹھ وہ نائی کڈا امترا جی نے تینوں ایندا کوئی حال ہے نا منڈیاں دا کوئی چارا لاؤن والا پرش بنائی پھردا ہے اللہ کوئی حال ہے نہ کرو میرے چند نہ کرو اب موٹر وے تو اتریے نا تے قسمے موٹر وے دے انٹرچینج تے انہوں نے تیر جے بنائے نا اینج انہاں دی کٹنگ اینج دی کو حال تو جو بھی اینے بیٹھے میں تانوں تیار کیتا کیوں علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑ وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑ وچ نانے نال کھیڈدا حسین اچھا میں تانوں ایک گل کراں شور کوٹ چ بڑے چودھری ہون گے بھائی عطا اللہ ثناء اللہ جناب جی وکیل پٹرول پمپ والے بھائی آسم معاویہ بڑے بڑے چودھری ہون گے پر مفتی صاحب میں دیکھے آئے بڑیاں دی چودھر مرن تو بعد کٹے کوٹیاں ہو جاندی ہے حسین دی چودھر جنت بھی راج کرے گی